السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 162 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اس آیت مبارکہ جو شان نزول ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، زید بن سعید اور اسد بن عبید کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ انصاف پسندی پر مبنی احکامات ہیں اس کے، یعنی اس میں یہ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، البتہ جو لوگ، یعنی اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، ان کی نافرمانیوں کا جو ان کا رویہ تھا، باغیانہ رویہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ ان کی قدر کرتا ہے، یعنی اللہ ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ انہیں اجر دے گا۔ اس میں فرمایا کہ لیکن الراسخون فی العلم، البتہ جو لوگ ان میں سے راسخ ہے، ان میں علم پختہ ہو گیا، علم راسخون فی العلم، ان میں علم پختہ ہو چکا، علم پکا ہے، منہم والمؤمنون، اور اہل ایمان ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ پکا علم رکھتے ہیں۔ پکا علم سے مراد کہ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی یہود میں سے یہ عبداللہ بن سلام، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ عبداللہ بن سلام اور ثعلبہ بن سعید، زید بن سعید اور اسد بن عبید، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ان کے اہل علم اور راست باز ہونے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے کہ ان کے علم کی بنا پر جو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اس کی بنا پر اللہ فرما رہے ہیں یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنون الیک، ان پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے بھی لوگوں پر، یعنی پہلے انبیاء پر جو نازل کیا گیا۔ یعنی بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہلی کتاب میں سے جو شخص، خواہ وہ یہودی یا نصرانی ہو، اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو انہوں نے اپنے پیغمبر پر جو ایمان لائے اس کا، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں اس کا، یعنی دوہرا انہیں ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا ایمان کے ساتھ ساتھ والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ضرور عطا کریں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے۔ یعنی اس میں یہود و نصرانیوں کے جرم کی جو فہرست ہے اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا جو کردار تھا، ان کے ساتھ ساتھ نیک لوگ جو ان میں تھے، زعماء، علماء، اچھے کردار والے، ان کی تحسین فرمائی ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن الراسخون فی العلم، یعنی یہاں پختہ علم والے لوگ مراد، اللہ کی طرف آنے والے، وحی کے علم کی متلاشی اور اس کو ماننے والے، اس کی دلیل اور رہنمائی پر عمل کرنے والے، لکیر کے فقیر نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرتے ہوں، بلکہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ ان پر ایمان لانے والے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 7 چیزوں کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ جو بھی آدمی وہ یہودی ہے، پہلے یہودی تھا، نصرانی تھا، مشرک تھا، جو بھی تھا، اگر ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، 7 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. پہلے اللہ نے فرمایا علم، اہل علم، یعنی وہ علم انہوں نے جان لیا. جو پہلی بات ہے کہ جو نازل کیا، یؤمنون بما انزل الیک، جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبل، اور جو پہلے، یعنی جو پہلے انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے والے، مقیمین الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو آدمی جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی، اللہ فرما رہے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو میں اجر ضرور دوں گا اور بڑا بڑا اجر دوں گا، یعنی بہت بڑا قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو اجر دوں گا. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 2685 نمبر پر، یعنی یہاں علم کا ذکر ہے نا، علم رکھتے ہیں، تو علم کو فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی برتری ہے جیسے چاند کو ستاروں پر. یعنی اور عالم جو ہے وہ انبیاء کے وارث بھی ہیں، یعنی ایک عالم علم جو عمل کرنے والا عالم ہے وہ عابد سے بہتر ہے. یعنی ایک پڑھا لکھا عالم جو مسلمان ہے وہ عابد سے بہتر ہے، یعنی جاننے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، وہ دوسرے مسلمان مومن سے بہتر ہے. تو یہ اللہ کا ایک دائمی اصول اور قانون ہے کہ اللہ نے فرمایا جو بھی لوگ، چلو جو کچھ بھی تھے، وہ عیسائی، یہودی، مشرک، منافق، جو کچھ بھی تھے، جو نہیں اللہ کو ماننے والے جو بھی تھے، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے میں نے کتابیں نازل کی، دوسری انبیاء پر جو بھی چیزیں نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت یعنی یہ جزا اور سزا کا جب دل میں ایک وہ خیال یا گمان ہوگا تو اعمال اچھے ہوں گے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر میرے پاس ان کے لیے اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اور میں ضرور ان کو اجر دوں گا، یعنی ان کی قدر دانی کروں. اللہ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. یعنی پیچھے بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے ان کو سزائیں دی ہیں، یا ان کے دل پر مور لگائی ہیں، یا بدبختی ان کی ہو گئی ہے، وہ ان کے اعمال کے سبب ہے. اگر وہ اپنا وتیرہ جو ہے چینج کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی عادات کو تبدیل کر لیتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، اور اعمال اپنے ٹھیک کر لیتے ہیں، نماز کی طرف آ جاتے ہیں، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ اس کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی گناہ ہے تو اس کی سزا ہے، اگر نیکی ہے تو اس کی اللہ نے جزا رکھی ہے جو جنت اور دوزخ کی صورت میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں قدر کرتا ہوں جو نیکی کی طرف آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی میں قدر کروں گا، میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اعمال پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کے سبب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اجر دوں گا، اور اجر اللہ کا جو ہے وہ جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ایسے اعمال کی جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائیں، اللہ کے اجر کا سبب بن جائیں، تو ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.